السلام علیکم معزز دوستو، پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جسے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی 15th ایپیسوڈ۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ بھی دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ نورالعین متوقع ڈانٹ کے ڈر سے دل پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی تھی۔ شاہم دور کہیں بجلی چمکی تھی، وہ شدید غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اس روشنی میں دیکھتے سہمی تھی۔ یا بجلی کی کڑک ایسی تھی، وہ بے اختیار سی زاویر کے گلے لگی تھی، جبکہ اس کی حرکت زاویر کو ایک لمحے کو سب بھلا گئی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، پلیز چلیں یہاں سے۔ اس کی روحانسی آواز پہ زاویر گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا اور دوسرے ہی پل اسے باہوں کے حصار میں مقید کیے سنبھل سنبھل کے کچی زمین پہ چلنے لگا تھا۔ ہم گر جائیں گے، وہ خوف سے چلائی تھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں گرنے دوں گا نورے جاں، اس چیز کا بھروسہ رکھیں مجھ پہ۔ اس کی مزاحمت زاویر کو بیلنس قائم رکھنے میں مشکل پیش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے کچھ نرم خو انداز اپنایا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھاتے گیسٹ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے تک پہنچتے پہنچتے اپنی کوشش اور تمام تر احتیاط کے باوجود بھی وہ دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ نورالعین کی پھر بھی بچت ہو گئی تھی زاویر شاہ کی شال میں چھپے ہونے کی وجہ سے۔ ہمارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، لیکن ہم اپنے روم تک کیسے جائیں؟ وہ پریشانی سے بولی تو زاویر نے سیل ٹارچ کی روشنی میں بغور اسے دیکھا تھا۔ تو کیا وہ کسی اور روم میں ٹھہرنے والی تھی؟ میں آپ کا سیل لے جا۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی، زاویر شاہ نے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا تو وہ سہمی تھی۔ ایک اور الٹی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نورالعین شاہ۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کسی اور روم میں رہنے والی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اترتا جنوں نورالعین کی جان نکالنے لگا تھا۔ ہم یہی سمجھے کہ آپ رمل کے ساتھ روم شیئر۔ شٹ اپ نورالعین، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہیں آپ۔ اس کی پونگیاں سردرد بن رہی تھیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں اور رمل شاہ ایک ہی کمرے میں، بنا کسی رشتے کے؟ آف ڈیم! زاویر نے لب بھینچے اپنے عقل کو گالی دی تھی۔ اس کے اتنے برہم مزاج دیکھ کر تو نورالعین کے صحیح والے چھکے چھوٹے تھے۔ کیا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ جو میں ان کے ساتھ روم شیئر کروں گا، جبکہ ہائیلی نکاحیفائڈ بیوی صاحبہ کسی اور روم میں استراحت فرمانے والی تھی؟ کیوں؟ وہ اسے پھر سے اپنے قریب لا چکا تھا۔ شال دور کہیں رہ گئی تھی۔ وائٹ کلف زدہ سوٹ بھیگنے سے اس کے کثرتی وجود سے چپک کے رہ گیا تھا۔ نورالعین کو اس کے وجود سے ایک عجیب سی لاج آ رہی تھی۔ تبھی وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ جب دیکھو آپ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی مگر زاویر نے ایک جست میں اسے آ لیا تھا۔ بھیگے بھیگے چہرے اور روٹھے روٹھے تیور لیے اس کی معصوم ادائیں اور نازکی زاویر کو پل میں ٹھنڈا کر گئی تھی۔ نورالعین، میں نہیں چاہوں گا کبھی آپ کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ دے کے ہمارا رشتہ خراب کریں۔ میرا رمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ میرا سانسوں تک کا رشتہ جڑا ہے، میں مزید اس کی کسی بے وقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دینے والا ہوں۔ آئی سمجھ؟ زاویر نے اس بار لہجہ دھیما رکھا تھا، جبکہ اپنے بازو پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت نورالعین کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ ہم نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی ہم کوئی انسیکیور ہیں رمل سے۔ انہوں نے ہمیں اتنی باتیں سنا دی ہیں اور اب آپ بھی بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ نورالعین کے انداز زاویر کو مشکل میں ڈال رہے تھے۔ تبھی وہ بالش بھر کا فاصلہ سمیٹتے اس پہ جھکا تھا۔ تو آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، اس لیے آپ انسیکیور نہیں ہیں؟ وہ خفیف سا مسکرایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب نورالعین نے اس کی گریب سے نکلنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ نورے جاں، اسے خاموش دیکھتے زاویر نے پکارا تھا۔ بارش کی کھن کھن نے کھڑکیوں پہ دستک دی تو وہ ہوا کے ساتھ ٹھنڈی پھوار کا ایک جھونکا سا آیا تھا جو دل پہ چھائی ساری کثافت مٹانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی تھی۔ نورالعین نے سیاہ پلکوں کی جھالر اٹھائی تو زاویر نے اپنے لب ان پلکوں پہ جمائے تھے۔ شاہ! اس کی جسارت نورالعین کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی، جبکہ وہ اس کے کان میں گنگنانے لگا تھا۔ یہ جو قربتوں کا خمار ہے میرے اجنبی میرے آشنا، تو مصر کے آئینہ خانے میں تیرے خال و خد کے سوا مجھے کہیں اور کچھ نہ دکھائی دے۔
یہ عذاب توقع ور سن میرا کسی کثر خواب و خیال تک، میرے ذہن کو نہ رسائی دے، مجھے راستہ نہ سجھائی دے۔ تو یہ چھت جو اپنے سروں پہ ہے، یہ جو بام و در کے حصار ہیں، یہ جو رت جگہوں کی بہار ہے، یہ جو قربتوں کا شمار ہے، تو اسی پہ کیا شب عمر کی سبھی راحتوں کا مدار ہے؟ میرے اجنبی میرے آشنا کے دھواں دھواں سی جو ہے فضا، یہ تھمی تھمی سی جو ہے ہوا، یہ جو شور ہے دل زار کا، کبھی اس پہ غور کیا ہے کیا؟ میرے اجنبی میرے آشنا، کبھی کاش تجھ سے میں کہہ سکوں کہ یہ ساتیں ہیں کھٹن بہت، میرے زخم جاں کے طبیبا، میرے تن بدن سے بھی ربط رکھت، میری روح کے بھی قریب آ، میرے اجنبی میرے آشنا۔ زاویہ کے لبوں پہ مچلتی خواہشیں اس کے سامنے ٹھہری اب تک کی مضبوط لڑکی کو کمزور کرنے لگی تھی، خود ساختہ ناراضگی کی چادر سرکنے لگی تھی۔ میں نے ایک بار خواہش کی تھی چچی جاں کی نور جاں کو اپنی نور نظر نور جاں بنانے کی، آپ نے میری عرضی کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ زاور نے اس کے چہرے پہ چپکتے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سرکایا تھا۔ ان دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا، پھر بھی گھمگیر سرگوشی میں بات کرتے ہوئے یقیناً اسے امتحان میں ڈالنا چاہتا تھا۔ شاہ، ہماری سانس رک رہی ہے، پلیز ہمیں جانے دیں۔ اپنے گرد بڑھتے اس کے شکنجے پہ وہ منمنائی تھی، ایک بار کہیں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں نا نور جاں، کون اس عشق میں مرتا ہے اور کون جیتا ہے؟ زاویر نے اس کی حالت سے حظ اٹھایا تھا۔ ہمیں چینج کرنا ہے۔ اس نے زاویر کی توجہ اپنے بھیگے لباس کی طرف دلائی تھی۔ مجھے بھی۔ اس پل وہ کہیں سے ایک میچور شخص نہیں لگ رہا تھا، شاید سلطنت عشق میں داخل ہوتے ہر میچور شخص کو بھی عشق پاگل کر دیتا ہے۔ وہ بے بس ہوئی تھی، زاویر اس پہ حاوی ہوا تھا۔ کیا شاہ پیلس کی چھوٹی شہزادی ہمیں اتنی اجازت دے گی کہ ہم ان کی دھڑکنوں کا شمار اپنے سینے پہ کر سکیں؟ وہ اسے خود میں بھینچ رہا تھا، جیسے ایک جان کرنے کا ارادہ ہو۔ نورالعین کچھ کہنے اعتراض کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ ہمیں اتنا حق دے دیں نور جاں کہ ہم آپ کے جسم اور روح کے کچھ پوشیدہ اسرار کھوج سکیں، آپ کے وجود پہ اپنی محبت کو نقش کر سکیں۔ سامنے ٹھہرے شخص نے بارہا جتایا تھا کہ وہ اس پہ جب چاہے اپنا حق جتا سکتا تھا، مگر وقت ضرورت وہ اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ کچھ بولے نورالعین شاہ؟ یہ وقت تنہائی اور یہ گھڑیاں ہمیں میسر ہیں، میں انہیں اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ زاویہ شاہ کی آواز کے حسین و جمیل گلیہ شرفی جب نورالعین کے دل کی منڈیروں پر پھوٹے تو گویائی کی مسحور کن خوشبو اس کی سماعتوں میں گھلی تھی، اور وہ اس کے لہجے کے سرور میں پور پور کھوئی ہوئی تھی۔ نور جاں، خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو اس نے ایک بار پھر سے اسے پکارا تھا۔ آپ کو تو ہم پسند نہیں تھے نا؟ اور وہ اس کی توجہ بھٹکانا چاہتی تھی۔ یہ کس نے کہا آپ سے کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں؟ جس لڑکی کے پیدا ہوتے ہی آپ کے نام منسوب کر دیا گیا ہو، بھلا ایسا ممکن ہے کہ دل کو اس کی چاہ سے باز رکھ سکے؟ زاویر نے کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ تو اب تک کیا تھا جو رویہ زاویر نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا؟ اسے خاموش دیکھ زاویر نے گہری سانس بھرتے اس کے ماتھے اور ناک پہ بوسہ دیتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ جائیں چینج کر لیں، اسے بیمار پڑ سکتی ہیں۔ زاویر نے اس کے رخسار کو چھوتے مکمل فاصلہ بنایا تو وہ شکر کی سانس لے کے رہ گئی تھی۔ پر باہر اندھیرا ہے تو؟ زاویر نے اس کے لبوں پہ انگلی جمائی تھی۔ خاموشی سے بیٹھیں یہاں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے بیڈ پہ بٹھا گیا تھا اور خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ نورالعین کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی۔ جب وہ 3 منٹ بعد اس کے بیگ سمیت واپس آیا تھا، وہیں بادلوں کے گرجنے پہ وہ فوراً اس سے آ لپٹی تھی۔ اس کے عمل پہ زاویر کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ نور جاں، کیوں زاویر شاہ کی جان مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ پھر گلہ آپ ہی کریں گی؟ اس کی گردن پہ لب بائٹ کرتے زاویر کی جان لیوا سرگوشی پہ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ زاویر نے بیگ زمین پہ رکھا تھا، تبھی وہ دھڑکنوں کے سرگم سے نظریں چراتے اپنا نائٹ سوٹ لیتے پیچھے مڑی تھی۔ آپ جائیں، ہمیں چینج کرنا ہے۔ وہ بنا نظر اٹھائے اس سے مخاطب تھی۔ زاویر نے بجائے باہر جانے کے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نورالعین کا دل آنکھوں میں آ بسا تھا، جبکہ زاویر شاہ کو وہ چاروں شانیں چت کر گئی تھی۔ شاہ، آپ کو اس تردد سے بچانا چاہتا ہوں میں نور جاں۔
زاویر کے ہاتھ حجاب نشینوں کی بند کباؤں سے الجھے تھے، جبکہ وہ شرم سے نگاہیں ہی نہیں اٹھا پائی تھی۔ لباس بدلتے ہی فوراً بستر میں دبکی تھی، جبکہ زاویر اپنا ڈریس نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پورے دن کی تھکن وجود پہ غالب ہوئی تو وہ زاویر کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ وہ واپس آیا تو وہ تقریباً سردی کی شدت سے گٹھڑی بنی سو رہی تھی۔ وہ کمفرٹر اس کے گرد لپیٹتے برابر سویا تھا اور سوتی ہوئی نورالعین کو باہوں میں بھرے اس کی پیشانی پہ لب ٹکائے سو گیا تھا۔ بارہا وہ بہکا تھا، مگر وہ اسے خود سپردگی کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ مہیر، آپ یہاں سوئیں گے؟ وہ حیرت سے مہیر کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ درمیانی سائز کا بستر تھا جہاں کم از کم وہ اکیلے سونے کی چاہ رکھتی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ سوتا ہوں، اس میں نیا کیا ہے؟ مہیر نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی تھی۔ روشانی، واٹ ہیپنڈ؟ وہ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے پہ بنتے زاویوں سے آگاہی چاہتا تھا، جبکہ وہ جو درمیان میں تکیہ نامی ڈھال رکھتی تھی، سنگل تکیہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں میسر ہی نہیں تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے، آپ کہیں اور سو جائیں۔ وہ تیزی سے بولتے خود کو سر تپیر کمفرٹر میں گم کر گئی تھی۔ جب مہیر نے غور کیا تو اس کی الجھن سمجھ آئی تھی۔ روشانی، مہیر نے کمفرٹر ہٹائے اسے پکارا تھا۔ روشانی سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اسی کے تکیے پر سر رکھتے اس کے برابر میں لیٹا تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، ایک لمیٹڈ سپیس میں رہنا ہے ہمیں، سو گزارا کرنا پڑے گا آپ کو میری جان۔ بات باتوں تک نہیں تھی بلکہ گستاخیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، جب وہ اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی تھی۔ مہیر نے کچھ دیر اس کی پشت کو گھورا تھا اور زبردستی اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ مہیر، پلیز مجھے سونا ہے۔ پر مجھے نہیں سونا ہے روشانی، پلیز مجھ سے باتیں کریں، ڈھیر ساری باتیں۔ جانے کیوں دل اداس سا ہے۔ مہیر کی اداسی پہ وہ بے طرح چونکی تھی۔ کیا ہوا مہیر، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ روشانی کا پہلا خیال ہی ٹھنڈے پول میں گرنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگنے کے خدشے کا تھا۔ تبھی وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ مہیر نے اس کا وہی ہاتھ اپنے لبوں پہ رکھا تھا۔ مہیر، آپ کو تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھنا چاہتی تھی جب مہیر نے اسے دوبارہ پہلو میں گرایا تھا۔ ایک بوسہ دیجئے، میرا ایمان لیجئے، گو بت ہیں آپ، بہر خدا مان لیجئے۔ دل لے کے کہتے ہیں تیری خاطر سے لے لیا، الٹا مجھے پہ رکھتے ہیں احسان لیجئے۔ روشانی جو سوتے ہوئے بال کھلے چھوڑ کے سوتی تھی، اس وقت مہیر کا چہرہ اس کی زلفوں سے ڈھکا تھا۔ روشانی نے پیچھے ہونا چاہا تھا، پر مہیر نے کروٹ بدلتے خود کو اس پہ سایہ فگن کیا تھا۔ روشانی کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ سنا ہے آپ کے دل پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ایک دنیا واقف ہے اس راز سے۔ آج ہمیں بھی پردہ اٹھانے دیجیے نا روشانی شاہ۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے سے مس کرتے جسم کے نشیب و فراز پہ مرکز بنائے بولا تھا۔ مہیر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے چہرے پہ پسینہ آیا تھا۔ بھول ہو جاتی ہے، یوں تیش میں آیا نہ کرو، فاصلے ختم کریں، بات بڑھایا نہ کرو۔ وہ مخمور انداز میں بولا تھا۔ مہیر کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا، جبکہ جس محبت اور چاہت سے وہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا، وہ روشانی زیادہ دیر اسے جھٹک نہیں پائی تھی۔ ایک بار پھر سے اپنے رشتے کی جانب عملی قدم بڑھاتے اعتبار و اعتماد کے عہد و پیماں باندھے گئے تھے۔ وہ بھی جیسے خود ساختہ فاصلوں سے تھک گئی تھی، تبھی وہ اس کی مرضی کو اپنی مرضی بناتے خود کو اس کی ذات پہ وار گئی تھی۔ زاویار کی آنکھ مسلسل بجتے سیل کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے نیم آنکھیں کھولے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو کالی زلفوں کے پھندے میں قید دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نورالعین پورے وجود سے اس پہ پھیلی سو رہی تھی، جبکہ موبائل ٹون نے بھی اس پہ کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ زاویار نے اس کے بال سمیٹتے ان پہ اپنی لب جمائے اور محتاط انداز میں سیل اٹھاتے اسے سائلنٹ پہ کیا، لیکن وہ بار بار بجے جا رہا تھا۔ اسے احتیاط سے خود سے الگ کرتے وہ تکیے پہ اس کا سر منتقل کر گیا تھا، جبکہ دل کی صدا تھی یہ لمحے یہیں رکے رہے اور وہ ایسی ہی چپ چاپ اس کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی رہے۔ وہ اسے دیکھتے تمام عمر گزار دے۔ اناؤ نمبر کو دیکھتے وہ کچھ الرٹ سا باہر آیا تھا۔ ہیلو، کون؟ زاویر نے آنکھوں کو انگلیوں سے مساج کرتے انداز میں رب کرتے پوچھا۔ زاویر لالا، زمل کی روتی آواز اس کی ساری حسیات جگا گئی تھی۔ زمل، کیا ہوا بیٹا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
کیا مریام شاہ نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ زمل وہ مسلسل سوال پوچھ رہا تھا جبکہ دوسری طرف سے اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ زمل پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں بولا تھا اپنے کمرے سے نکلتی رمل زمل کا نام سنتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مار دیا میں نے، مار دیا انہیں، زمل نے روتے ہوئے گویا زاویہ شاہ کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ زمل کسے مار دیا آپ نے؟ وہ شوق کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ رمل نے بے ساختہ چیخ روکنے کو لبوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مریام شاہ، میں نے مریام شاہ کو مار دیا لالا، وہ چلاتے ہوئے بول اٹھی تھی جبکہ زاویہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹتے زمین پہ گرا تھا۔ مریام شاہ؟ آپ نے مریم شاہ کو مار دیا زمل؟ وہ صدماتی کیفیت میں دہرا رہا تھا جبکہ رمل نے بے یقین نظروں سے زمین پہ گرے سیل کو دیکھا تھا جہاں سے ابھی بھی زمل کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں، زمی کسی کو نہیں مار سکتی۔ رمل کی آواز پہ وہ خالی کھلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ ضد، غصہ، نفرت اور اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ مریام شاہ یوں دنیا سے چلا جائے۔ مریام، اس نے سرگوشی کی تھی۔ آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتے گریباں میں جذب ہوا تھا۔ زاویہ اب کیا ہوگا؟ زمی کہاں ہے؟ رمل نے اس سے پوچھا جس کا دماغ پہلے ہی زمل کی باتوں سے سنا رہا تھا۔ زمل وہ سوالیہ نگاہوں سے رمل کو دیکھنے لگا تھا۔ رمل نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں زاویہ، زمل کہاں ہے؟ میں جانتی ہوں کسی کا قتل نہیں کر سکتی، وہ بہت چھوٹے دل کی مالک لڑکی ہے۔ رمل کے کہنے پہ وہ گہری نیند سے جاگنے والی حالت میں زمین پہ بیٹھتے اپنا سیل اٹھانے لگا تھا جبکہ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ شاید کال کٹ کر دی گئی تھی۔ زاویہ نے اس نمبر پہ دوبارہ کال کی تھی جو فوراً پک گئی۔ زاویہ لالا، بولو زمل آپ کہاں ہو؟ میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ زاویہ کے پوچھنے پہ اس نے کسی ہوٹل کا نام اور روم نمبر بتایا تھا۔ زاویہ کے بھاگتے قدموں کے ساتھ رمل نے بھی قدم ملائے تھے۔ نورالعین کی آنکھ کھلی تو زاویہ وہاں نہیں تھا۔ اپنے حلیے کا جائزہ لیتے آئینے کے سامنے اپنا سراپا دکھا تو وہ جیسے پور پور اس کی محبت سے مہکی تھی۔ زاویہ کی گرم سانسوں کا لمس ابھی بھی اپنے وجود پہ تر و تازہ لگا تھا۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ اے روح کو مطلوب شخص، میرے بدن کے سب اعضاء تیرے ہاتھوں کی چاہ نہ ملنے سے دبنے لگے ہیں۔ اپنے دست لمس سے میرے جسم و جاں کو معطر کرو، اور ہاں، میرے دریچہ دل کی بیتاب دھڑکنیں تیری باہوں کی مدہوشی سے ٹھیک ہونے کی ضد باندھ بیٹھی ہیں۔ تیرے دو بازوؤں کا حصار میرے وجود کو مطلوب ہے۔ دل کی سرگوشیوں پہ اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹے زاویہ شاہ کی مہک کو محسوس کرتے گہری سانس بھری تھی، اور پھر وہ سر جھٹکتے اپنی بے باک سوچوں کے تانے بننے پہ شرمائی تھی جس پہ نظر سفید گردن پہ نیلوا نشان پہ پڑی تھی۔ زاویہ شاہ کی لب بائٹ والی عادت ہمیشہ اس کی جان نکالتی تھی۔ شاہ، بیسٹ۔ اس نشان کو چھوتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنی انگلیوں کو لبوں سے چھوا تھا۔ میرا ہو کر بھی تیرے نام ہوا، دل بھی گویا نمک حرام ہوا، دو ہی چیزیں تو خوبصورت ہیں، تم ہوئے یا تمہارا نام ہوا۔ اپنی دل کی سرشار حالت پہ وہ گہکا لگا کے ہنسی تھی۔ حد ہے نورالعین شاہ، آپ اس شخص کو سوچے جا رہی ہیں جس سے آپ کے ہزارہ اختلاف ہیں۔ اس نے دل کو سرزنش کی تھی پر دل باورہ اس جیسا ہرجائی نہیں بن سکتا تھا، تبھی تو نورالعین سے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ نورالعین نے نظریں اس کی تلاش میں دوڑائیں، تبھی وہ زاویہ کی آواز پہ باہر متوجہ ہوتی کھڑکی سے کرٹن ہٹائے باہر جھانکنے لگی تھی، جو کسی سے شاید کال پہ بات کرتے ہوئے باہر جا رہا تھا۔ نورالعین اسے پکارنا چاہتی تھی جب زبان لڑکھڑ آئی تھی، کیونکہ اس کے برابر چلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر سارے نرم و روح آفزی خیالات بھگ سے اڑے تھے۔ وہ بھاگتے قدموں سے باہر آئی تھی مگر زاویہ کے ہمراہ چلتی رمل اسے شدید غصے میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے قدموں سے اس کے ہمراہ تھی۔ کیا ہوا عین؟ روشانی کی آواز پہ اس نے مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ عین کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا لالا سے لڑائی ہوئی ہے؟ روشان نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جب وہ الٹے قدموں واپس بھاگتے ہوئے اپنے اور زاویہ کے استعمال میں رہنے والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو زاویہ شاہ، آپ کہتے ہیں آپ پہ اعتبار کروں، سیریسلی آپ پہ، جو رات میں کچھ دن میں کچھ ہوتا ہے۔ رات میں آپ کو یاد آتا ہے میں آپ کی بیوی ہوں، اور دن کے وقت صرف رمل شاہ آپ کو نظر آتی ہے۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ کبھی نہیں رہنا۔
ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے دھڑا دھڑ زاویار کو میسج کیے تھے، جبکہ ڈرائیونگ کرتے زاویار نے ایک نظر میسج کرنے والے کا نام پڑھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے وہاں نہ ہونے سے پریشان ہوگی، لیکن اس وقت اسے جلد از جلد زمل کے پاس پہنچنا تھا۔ تبھی نہ وہ اس کی کال اٹھا سکا تھا، نہ ہی میسج کا رپلائی کر پایا تھا۔ زاویار کی حرکت نورالعین پہ کس طرح اثر کرے گی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا سامان سمیٹتے وہ روشانی کے پاس واپس آئی تھی۔ ہمیں گھر واپس جانا ہے روشنی، پلیز کسی سے کہہ کے ابھی ہمیں واپس گھر بھیج دو۔ روشانی اس کی درگور حالت پہ پریشان ہوئی تھی۔ این بتاؤ تو کچھ، مسئلہ کیا ہے آخر؟ روشانی شکر کر رہی تھی کہ مہیر اس وقت جاگنگ کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، ورنہ سب پریشان ہوتے۔ نورالعین ذرا سا سہارا پاتے بے طرح سے بکھری تھی اور اس کے شانے پہ سر ٹکائے سسک اٹھی۔ رمل آپی کو لگتا ہے ہم انسیکیور اور پوزیسو ہیں شاہ کو لے کے، جبکہ وہ ہر پل ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ہارس رائڈنگ کرتے وقت اسنیک ٹائم بھی وہ ان کے ساتھ تھیں۔ دین وائی شی بلیمڈ می ٹو اے جیلس پرسن، جبکہ وہ ہر کام کر رہی ہیں جو ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے۔ لٹرلی روشانی ہمیں شاہ کا ان کے قریب رہنا پسند نہیں ہے۔ روشانی نورالعین کے منہ بولتے می برستے جذبات کی سچائی کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کل تک زاویار شاہ کے سائے سے بھاگتی، آج وہ اس کے گریزاں ہونے پہ رو رہی تھی۔ اینڈ ڈونٹ بی اسٹوپڈ یار، اور اگر تم زاویار لالا کو لے کے پوزیسو ہو تو اٹ ساؤنڈ اوکے۔ میں بھی مہیر شاہ کے لیے پوزیسو ہوں، انسیکیور ہوں، کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے، لیکن آپ کسی اور کی باتوں میں آ کے لالا پہ اپنا ٹرسٹ نہ کھوئیں۔ ہی ریئلی لوز یو۔ ہاں تھوڑا اگریسو ہیں، بٹ وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ اب آئیں تو ہم مل کے ان کے کان کھینچتے ہیں۔ روشانی نے بات کا رخ مکمل طور پر بدل دیا تھا اور کچھ دیر میں وہ اس کا موڈ بحال کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ مل کے فارم ہاؤس کا چکر لگاتے وقت سمین شاہ کے بیٹے سے کھیلتے ہوئے بھی وہ زاویار سے توجہ نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ جب 5 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کے آنے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، تب شہیر وغیرہ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے مہیر شاکڈ سا اپنا سیل لیے سمین آپی کے پاس آیا تھا، اور شمعی قسمت کہ وہ یہ بات نورالعین سے بھی نہیں چھپا پائے تھے۔ زمل نے روتے ہوئے سیل فون والا ہاتھ نیچے کیا تھا اور بے بسی سے وہاں مکمل کروفر سے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، آئی ایم امپریسڈ۔ بہت اچھی ایکٹر بن سکتی ہیں آپ مسز مریم شاہ، لیکن یہ چھوٹی سی سزا تو بنتی تھی نا میری جان، مریم شاہ کو زخمی کرنے کی، اسے اس کے جائز حق سے دور رکھنے کی، مزاحمت کرنے کی، جبکہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ بابا جان تمہیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں اور یہاں میرے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ مریم شاہ کی کفر میں ڈوبی آواز پہ وہ مزید بھی لگ اٹھی تھی، جبکہ وہ بھی جانتا تھا زمان شاہ نے اسے کسی طور پہ زمل کے سر نہیں چھوڑا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی سر۔ زاویار لالا اچھے ہیں، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے دعائیاں دینے لگی تھی۔ آف کورس میری جان، جیسے تم خوش رہو، لیکن آج کے بعد شاہ پیلس والے یہ جان جائیں گے کہ مریم شاہ سے پنگا لینا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے، اسپیشلی تمہارے سو کالڈ لالا جان کو۔ حد ہے، مطلب کہ میری برداشت کا لیول دیکھو۔ میں اس شخص کا ذکر اپنی بیوی کے منہ سے بار بار سن رہا ہوں جو میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت۔ اف زمل، کیا بولوں آپ کو میں؟ بیچارہ شوہر، رونت بھرے انداز میں کہتے وہ شاہ پیلس والوں کا مذاق اڑاتے ہوئے زمل کے سامنے بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ بکھرے بال چہرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ مریم شاہ واضح انداز میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس وقت اس کی حالت کافی قابل رحم تھی، لیکن اس پہ رحم کھانے والا کوئی نہ تھا۔ گزری رات سے اب تک اس نے مریم شاہ کی ذات سے جتنی نفرت کی تھی شاید ہی کسی سے کی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مریم شاہ کے چہرے پہ تھوک دیتی، جس نے اس کی زندگی، کریئر، اپنے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ صبح مریم شاہ کی آنکھ جب کھلی تو خود کو فریش فرش پہ پایا تھا، جبکہ سر سے اٹھتی ٹیسوں پہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں اور کیوں مبتلا ہے۔ جب اس درد کے محرک کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی، لیکن ایک روم کے لاک واش روم سے وہ اندازہ کر پایا تھا وہ کہاں ہے۔ تبھی ماسٹر کی کے ذریعے لاک اوپن کیا تو وہ سامنے ہی نیم جان پڑی تھی۔ ایک لمحے تو وہ خوف میں مبتلا ہوا تھا، لیکن جلد ہی اسے ہوش میں لاتے کمرے میں لایا تھا۔ ابھی سے میری جان، اتنے ستم ڈھانے کے بعد آپ کیا سمجھ رہی ہیں مریم شاہ آپ کو اتنی آسانی سے مرنے دے گا؟
ایسا سوچا بھی تو کیوں؟ مریم شاہ کے چہرے سے ٹپکتی خباثت پہ وہ رو پڑی تھی۔ آپ انسان نہیں شیطان ہیں سر، آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ یقین مانے آپ کے اس انتقام کا شاہ پیلس والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ ہاں تو یہ بات ہے، چلو بازیگر اپنی چال بدل دیتا ہے، وہ ایک آنکھ دباتے کمینگی سے بولا تھا، جبکہ شب بھر وہ مخلوط الحواس تھا، لیکن اس وقت ہوش میں رہتے ہوئے بھی وہ اسے بے تحاشا ٹیز کرتے ہوئے اس پہ جھکا تھا۔ زمل شاہ کیسا لگ رہا ہے زاور شاہ کو بدنامی کا تاج پہنا کے؟ کیا محاورہ ہے نا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، بیچارہ زاور شاہ۔ سنا ہے ہنی مون ٹرپ پہ گیا ہوا تھا اپنی بیوی کے ہمراہ۔ اف، مجھے تو یہ سوچ کے مزہ آ رہا ہے کہ کچھ لمحوں میں شاہ پیلس والوں کی زندگی میں ایک بدترین داستان رقم ہونے والی ہے۔ زمل کے بالوں کو اپنے ہاتھوں پہ سمیٹتے وہ اس کی سر پہ اپنی ٹھوڑی جما گیا تھا۔ زمل کو اس کی قربت سے وحشت ہو رہی تھی، تبھی اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ نہ میری جان، ابھی ایک سزا جھیل رہی ہیں آپ، کیا پھر سے وہی غلطی دہرائیں گی؟ مریم نے اس کا عمومی ہاتھ اپنے لبوں سے مس کیا تو وہ اس لمس پہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا خراب ہوں گردش چشم مست سے، اس نے کہا کہ رقص کر سارا جہاں خراب ہے۔ مریم کی جسارتیں پھر سے بڑھیں تو وہ سسک اٹھی تھی۔ نہیں میری جان، یہ ہتھیار مجھے کمزور نہیں کر سکیں گے۔ مریم اس کے اور اپنے درمیان فاصلے مٹا رہا تھا، جبکہ وہ ڈری سہمی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، پر اس وقت وہ طاقت اور مردانگی کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح اسے ایک چیونٹی سمجھتے ہوئے مسل دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے سیل نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا، جہاں مریم شاہ کی توجہ بھٹکی، ادھر وہ جاں خلاصی سمجھتے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ زمل کی اس حرکت پہ مریم شاہ کی آنکھوں میں قہر سا اترا تھا۔ وہ جو زمل کو ڈرانا چاہتا تھا، اس پہ اپنا رعب طاری رکھنا چاہتا تھا، جانے کیوں وہ اسے اپنی ضد بناتے ہوئے پل میں زیر کیا تھا۔ اس کی کلائی تھام گیا تھا، جبکہ بار بار بجتے سیل کو اگنور کرتے وہ اسے اپنے وجود میں بھینچ گیا تھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے زمل شاہ، مریم نے دھیمے سے سرگوشی کرتے بہت آسانی سے اس ہرنی کا شکار کیا تھا، کیونکہ وہ قافلے سے بچھڑی ہوئی مسافر تھی، بھاگ کے جاتی بھی تو کہاں تک بھاگ سکتی تھی جب رہبر ہی راہزن بن گیا تھا تو۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے زمل شاہ، یہ لفظ تازیانے کی مانند برسے تھے۔ کیا یہ عورت ذات کی توہین نہ تھی کہ ایک شخص اسے محض ہمدردی جتا رہا تھا، اس رشتے کے آغاز پہ جس کو محبت کی مرہن سمجھا تھا؟ اپنی نسوانیت کی پامالی روتی لڑکی مریم شاہ کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اپنی ضرورت پوری کرتے کسی ٹیشو پیپر کی مانند اسے پھینکتے وہ مطمئن ہو جانا چاہتا تھا کہ شاہ پیلس والوں سے وہ بار بار جیت رہا تھا۔ ان کی عزتوں کی نیلامی مریم شاہ کے ہاتھوں ہو رہی تھی، پر وہ مطمئن نہیں ہو پایا تھا۔ زمل کا وجود حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا، مگر مضطرب سا کتنے گھنٹے پانی سے اپنی اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، پر امان نہ تھی۔ ساری فرسٹریشن زدہ سوچوں کو جھٹکتے وہ فریش ہوتے، ساتھ ہی گنگناتے ہوئے ہاتھ میں لیے سیل کو LED سے کنیکٹ کرتے مزے سے ریموٹ تھامے ہوئے تھا، جبکہ زمل خاموش آنکھوں سے اس روم کے منظر کو دیکھ رہی تھی جو خالی تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں زاور شاہ وہاں پہنچ جاتا اور پھر سے زمل شاہ خاندان کا سر جھکانے کا باعث بنتی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے زاور شاہ کی عزت بچانے کا ذمہ اس کے کندھوں پہ تھا، جس کا کفارہ وہ خود پامال ہو کے بھی نہیں کر پائے گی، اور عین اپی کیا وہ اعتبار کر پائیں گی؟ اس سے آگے سوچنا محال تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رومانٹک مووی دیکھنے جا رہا ہوں، رائٹ؟ سہمی چڑیا کو پھر سے باہوں میں بھرتے اس کے ماتھے سے اپنی ناک ٹکراتے بولا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں قطرہ قطرہ اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ بے بس تھی، کیونکہ مریم شاہ کے خلاف جانے کی سزائیں بے حد بھیانک تھیں، اور زمان شاہ کب آنے والے تھے پتہ نہیں۔ وہ بس اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ مریم کا دوسرا سیل بجا تو اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی۔ آفت تو ہے، وہ ناز بھی انداز بھی، لیکن مرتا ہوں میں جس پہ وہ ادا اور ہی کچھ ہے۔ مریم شاہ نے کال اٹینڈ کرتے ہی ایک بہترین انداز میں ہیلو کے بجائے کال کرنے والے کو شاعری سے نوازا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں کا حصار زمل کے گرد تھا۔ مریم، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، میں بار بار تمہیں کال کر رہی ہوں پر تم کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ بڑی آئی ایم ریئلی سوری یار،
میں وہاں نہیں پہنچ سکی، دراصل حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ ادا خان کی باتیں سنتا مریم جلتے توے پہ بیٹھا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ ہاں؟ کیسے نہیں پہنچی تم وہاں؟ میرے سارے پلان کو چوپٹ کیسے کر سکتی ہو تم؟ جبکہ اس کا بھاری معاوضہ دیا ہے میں نے تمہیں۔ مریم کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا تھا۔ زمل کو وہ تقریباً اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا اور مسلسل ادا پہ گرج برس رہا تھا۔ زمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا تو کیا ادا خان زاور شاہ کے خلاف بنی سازش سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیا وہ زاور شاہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گی؟ مریم میری بات سمجھو، میں نے تمہارے کام سے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، گو ٹو ہیل بلڈی اسٹوپڈ۔ مریم اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔